الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام چینل کے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان رضوان ارشد، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ، ناظرین یہ مہینہ بھی اب اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ چند دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے۔ آپ لوگ بھی ان آخری ایام کے اندر اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر مختلف مہمان ہوتے ہیں، مختلف شخصیات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہم گپ شپ کرتے ہیں، اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو دو افراد موجود ہیں، ان میں سے ماشاءاللہ ایک جو ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، آلدو کہ اس کے کئی مراحل اور بھی وہ طے کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک دوسرے مہمان جو ہیں وہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی راستے کے اوپر گامزن ہے۔ میں آپ کو ان کا تعارف کرواتا ہوں آپ سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عبدالحسیب خان، آپ کو بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام کے اندر۔ عبدالحسیب خان ناظرین حال ہی کے اندر ماشاءاللہ اپنا بار لاء کمپلیٹ کیا ہے، اور ان کا جو سبجیکٹ ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے اندر بتاؤں گا، بہت دلچسپ ہے، آپ کے لیے بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ میرے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں حمزہ احتشام۔ حمزہ، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ خود لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی یہاں پر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے مقیم ہیں، اور انشاءاللہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ عبدالحسیب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بار لاء کریں گے۔ تو عبدالحسیب، کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان؟ ماشاءاللہ جی اللہ کا بہت شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح روزے گزر رہے ہیں؟ بہت اچھے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جی یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ جو بار لاء حال ہی کے اندر آپ نے کیا، اور ناظرین انہوں نے ڈسٹنکشن کے ساتھ اس کو پاس کیا ہے، اور ان کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے فائنینشیل کرائمز اور فراڈ وغیرہ۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، وہ انہی سے کی زبانی پوچھیں گے کہ وہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر یہ چیزیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن ان کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ تو عبدالحسیب، ہم آپ کے سبجیکٹ کی طرف جانے سے پہلے تو آپ کے تھوڑے بچپن کی طرف جاتے ہیں، آلدو کہ ابھی آپ ینگ ہیں، اس لیے آپ کا حافظہ جو ہے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مضبوط ہوگا۔ کچھ یاد ہے آپ کو کہ رمضان المبارک دیکھیں جب بھی آتا ہے تو یہاں کے اندر بھی آپ نے فیل کیا، 3-4 سال آپ کو یہاں ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے اندر بالکل ہی ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا فرق محسوس کیا آپ نے رمضان کا یو کے اندر اور پاکستان کے اندر؟ میرے خیال سے وہ جو ایک اجتماعی تصور ہے رمضان کا، وہ یہاں پہ ہم تھوڑا سا لیک کرتے ہیں، آلدو کہ جو ایسے علاقے ہیں جن میں ہماری کمیونٹیز زیادہ رہتی ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ماحول ہوتا ہے رمضان کا، بٹ اوور آل ایز اے کنٹری ہم دیکھیں، انسٹیٹیوشنز میں دیکھیں تو رمضان والی وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے جو ہم اس کو اکثر مس کرتے ہیں، جو کہ پاکستان میں ہمیں ملتی ہے۔ لیکن پاکستان میں اگر آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر ہیں تو سارے دوست لڑکے جناب کلاس فیلو یا ایون دوسرے ڈپارٹمنٹس کے بھی، وہ کچھ روح افزا رکھ رہا ہے، کچھ فروٹ رکھ رہا ہے، لمبی لمبی قطاریں جناب لگی ہوئی ہیں، صفیں بچھی ہوئی ہیں، تو وہ یہاں پر ذرا عمومی طور پر تھوڑا کم جی ہوتا ہے۔ اس کا تھوڑا سا ہوتا ہے، آلدو کہ ہم نے تھوڑا سا کوشش کی تھی یہاں پہ جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، PPP یونیورسٹی میں، وہاں پہ میں نے ایک پاکستان سوسائٹی کے نام سے ایک سوسائٹی کا آغاز کیا۔ ارادہ یہی تھا کہ اس میں رمضان کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں تمام اپنے اسٹوڈنٹس کو گیدر کیا جائے اور ان کے ساتھ ڈفرینٹ ایونٹس اسی طرح کے اجتماعی جن میں کنٹریبیوٹ کیا جائے۔ تو افطاری کا بھی ہم نے ارادہ رکھا ہوا ہے، اور ریسنٹلی ہماری افطاری ہونے لگی ہے انشاءاللہ۔ اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہاں برطانیہ کے اندر تو ماشاءاللہ جو بہت سارے ایسے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، ایون اب تو چرچ جو ہے انہوں نے بھی افطار کا اہتمام کیا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور الحمدللہ یہاں پر بھی یہ ماحول ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو آپ سے تو آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو حمزہ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ اچھا گزرا ہے، لیکن جیسے حسیب بھائی نے بات کی کہ رمضان کا ایک موسم کریٹ ہوتا تھا پاکستان میں آنے سے پہلے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں تو چونکہ ابھی آیا ہوں جنوری میں ریسنٹلی برطانیہ میں، لیکن جو تصور میں لے کے آیا تھا کہ بالکل ایک انجان ملک ہوگا، رمضان کی کوئی وائبز نہیں ہوں گی، مسجدیں شاید نہ ملیں، لیکن میں بڑا حیران ہوا ہوں یہاں آ کے، مجھے بالکل ایک نیا ایکسپیرینس یہاں دیکھنے کو ملا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو بتاتے تھے کہ پہلے مساجد کم تھی، یا جیسے ابھی حسیب بھائی نے بیرسٹر صاحب نے بات کی۔
تو خیر اچھا گزرا ہے ابھی تک. گھر کو مس کرتے ہیں جیسے. مجھے تو ایک میرے موکلوں نے ایک خبر پہنچائی تھی کہ آپ بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ جناب جو مرضی کھاؤ پیو مزے کریں، لیکن اس کا آپ کو نقصان بھی ہوا کچھ دن. نہیں، نہ کھانے کی وجہ سے نہ اور نہ کھانے پینے کی وجہ سے نقصان وہی ہوا. نا، پاکستان میں تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، سوئے رہے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی، پیرا رکھ لیں گے 24 گھنٹے چل جائے گا. نہیں، یہاں لیکن زندگی مصروف ہے اور پھر احتیاط کرنی پڑتی ہے ڈائٹ کی. وہ ڈی ہائیڈریشن ہوگی اور پھر مسئلے خراب ہو گئے. لیکن چلیں آپ واپس آ گئے، ماشاء اللہ آپ کو صحت دے. بریسٹر صاحب چلتے ہیں آپ کے ذرا ایجوکیشنل کیریئر کی طرف، ذرا اپنا تعارف کروائیں کہ آپ پاکستان میں کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، اور دوسرا پھر آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے حاصل کی، اور لا کی طرف آپ کا یہ رجحان کس طرح سے پیدا ہوا. جی، میرا تعلق جو ہے وہ تو مانسیرا سے ہے، اور وہاں پہ جو انیشیل میری ایجوکیشن تھی وہ تو وہاں پہ گاؤں میں ہی ایک اسکول تھا پرائیویٹ، وہاں سے میں نے کی تھی. پھر اس کے بعد 7th کلاس سے میں چلا گیا تھا کیڈٹ کالج بٹراسی سے، وہاں پہ میں نے 6 سال گزارے. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے 5 سال قائد اعظم یونیورسٹی سے اپنا لاء کیا. اور لاء ایکچولی میرے والد صاحب بھی وکیل ہیں، تو مجھے ایک انسپریشن تھی لاء کرنے کی. تو وہاں سے میں مطلب سچی بتاؤں تو کوئی اتنی مطلب شروع سے کوئی اتنا زیادہ پیشنیٹ میں نہیں تھا اس فیلڈ کے بارے میں، کیونکہ کیڈٹ کالج میں پڑھنے کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ جو کیڈٹ کالج سے نکل رہا ہوتا ہے اس کا ایک رجحان ہوتا ہے کہ ہم نے فوج میں کی طرف جانا ہے. تو اس میں میں نے مطلب ٹرائی کیا فوج میں جانے کے لیے. میں نے ISSB نہیں دی، انیشیل اپنا دیا تھا، مگر اس وقت بس کچھ اس طرح کا واقعات ہوئے، ایک تو دوستوں کے ساتھ ہماری گیدرنگز وغیرہ ہوئی جس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میرے 2 دوست تھے، ان کے والد صاحب بھی وکیل تھے، تو ہم شروع سے ساتھ ہوتے تھے، تو ہمارا ایک یہ اجتماعی ڈیسیجن تھا کہ ہم نے لاء کرنا ہے. تو اس طرح پھر لاء کی طرف میرا رجحان ہوا. رائٹ. اچھا، تو قائد اعظم یونیورسٹی کا انتخاب کیسے ہو سکا؟ کیونکہ یونیورسٹیز آپ کو پتہ بہت زیادہ وہاں پر ہیں، لیکن قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی بالکل ایک نامور یونیورسٹی ہے. تو یہ بھی دوستوں کے ساتھ مشاورت سے ہوا تھا یا بس یہ بھی ان پلانڈ ہو گیا؟ نہیں، یہ ایسے ہوا تھا کہ اصل میں مانسیرا سے قریب سب سے زیادہ جو شہر قریب پڑتا ہے وہ اسلام آباد پڑتا ہے، تو اس لیے چوائس یہ تھی کہ اسلام آباد کرنا ہے. پھر وہاں پہ یونیورسٹیز 2-3 آپشن شروع میں دیکھے تھے، ایک اسلامک تھا، ایک بیریا یونیورسٹی تھی اور ایک قائد اعظم یونیورسٹی تھی. اور انٹرسٹنگلی میں اسلامک یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا تھا. میں نے 2 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا، ایک قائد اعظم میں اور ایک اسلامک میں. ارادہ میرا شروع سے قائد اعظم یونیورسٹی میں جانے کا تھا، بٹ اسلامک میں ہو گیا داخلہ میرا شروع میں. تو جب تک اسلامک کا بھی لسٹ، قائد اعظم کی لسٹ آئی نہیں تھی، تو اسلامک میں نے کچھ تقریباً 2 ماہ نہیں تھے، 1.5 ماہ تھے وہ میں نے لگائے. پھر وہاں سے میں اس لیے بھاگا کہ وہاں عربی پڑھنی تھی، تو میں عربی سے شروع سے تھوڑا سا. اچھا، وہاں کمپلسری ہے یہ عربک؟ اسلامک میں یہ حمزہ سے پوچھتے ہیں نا، حمزہ بھی اسلامی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ آپ ماشاءاللہ وہاں سے پڑھ کے آ چکے. وہاں عربی کوئی بھی آپ نے سبجیکٹ اگر لینا ہے تو کیا عربی کمپلسری ہے؟ نہیں، اس میں ہوتا ہے ایسے کہ جو شریعہ اینڈ لاء جب آپ کریں گے، کمپیریٹیو لاء کی یہ ڈگری ہے جس میں LLB بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے، پورا برٹش لاء یا پاکستانی لاء اس میں 5 ایئر جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو شریعہ کے جو سبجیکٹس ہیں یعنی جو فقہ ہے اسلامی، وہ عربک میں پڑھنی ہوتی ہے. تو اس کو ڈیزائن اس طرح کیا کہ پہلا 1.5 سال جو ہوتا ہے وہ عربک کورس کرنا پڑتا ہے آپ کو، جس کو CBS بولتے ہیں وہاں فیکلٹی کی لینگویج کورس ہوتا ہے وہ. اس 1.5 سال کے بعد آپ فیکلٹی میں جاتے ہیں اور پھر لاء سبجیکٹس ہوتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ عربک میں ہی ٹیچر پڑھاتے ہیں اور عربک میں ہی پیپرز ہوتے ہیں اور عربک میں ہی وہاں سارا کام ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی تو عربک پھر صحیح ہوگی. جی الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ کو تو فائدہ ہو سکتا ہے. یہاں پر کافی جو عربی کمیونٹی ہے اس کے اندر مختلف مواقع آپ کو مل سکتے ہیں انشاءاللہ. تو بریسٹر صاحب آپ یہاں پر آنے کا ارادہ کیسے بنا؟ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو لا کا سسٹم ہے، جس طرح اکاؤنٹنسی کا سسٹم ہے، ACCA لوگ کرتے ہیں تو ان کی ایک چارٹرڈ باڈیز ہیں، وہ ان کو ریکگنائز کرتی ہیں، تو دین یو بیکم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اور اسی طرح بار ایٹ لا کی جو ہے وہ میرا تقریباً 4 باڈیز ہیں یہاں پر جو. اچھا، دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے ادارے ہیں. USA کے اندر ہارورڈ یونیورسٹی کا ہم نے نام سنا، مختلف ادارے ہیں، لیکن پاکستان کی جو کمیونٹی ہے خاص طور پر بہت سارے افراد ایسے ہیں جو یہاں سے لا کر کے گئے، بارٹ لا کر کے گئے، بیرسٹر بنے. اس میں ہماری جو ہیں ہسٹوریکل جو پرسنالٹیز ہیں وہ بھی ہیں ماشاءاللہ. تو لوگ زیادہ ترجیح UK کو کیوں دیتے ہیں بارٹ لا کے لحاظ سے؟ کیا یہ ڈگری کہیں اور سے نہیں ہوتی؟
نہیں اس میں ایک تو مجھے جو پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، قائد اعظم نے یہاں سے کیا بار، پھر اس کے بعد علامہ اقبال نے یہاں سے کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں سے کیا ہے، تو اور کیا بھی لنکنز ان سے انہوں نے. اب یہ 4 ادارے ہیں جو آپ بتائے، لنکنز ان ہے، مڈل ٹیمپل ہے، انر ٹیمپل ہے، گریز ان ہے اور لنکنز. اچھا گریز ان اور لنکن ان دونوں قریب قریب ہی نہیں؟ قریب ہی ہیں یہ اتنے. وہ تو روڈ بھی ایک ہی ہے نا، تو ان کا تو واکنگ ڈسٹینس ہے ایک دوسرے سے. تو وہ ادارے جو ہیں، بٹ پاکستان میں آپ دیکھیں تو صرف لوگ لنکنز ان کو ہی جانتے ہیں. صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈرز تھے تو انہوں نے یہاں سے کیا، تو وہ ایک انسپریشن ہوتی ہے کہ ہم بھی وہاں سے یہی کریں. اس کا ایک وہ ان کی جو ٹائٹل ہے یا ان کا جو ٹیگ ہے وہ ایک خاص ویلیو رکھتا ہے. گاندھی نے گریز سے کیا. ہاں، وہ انڈیا میں گریز مشہور ایسی. اور انٹرسٹنگلی صرف پاکستانی نہیں، جو بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی زیادہ لنکنز ان کو پریفر کرتے ہیں. تو وہ شروع سے ایک مائنڈ سیٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے. اور یو کے آئی تھنک اس لیے زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہم پہ برٹن نے حکومت کی، ہمارے بہت سارے قانون انہوں نے بنائے، جورسپروڈنس ہماری جو بھی فلسفی آف لا ہے وہ یہاں سے ساری ڈرائیو ہو رہی ہے. اسٹل ابھی تک جو ہے پاکستان کے اندر بھی اگر جو آپ پی پی سی لا بولتے ہیں، دیکھیں میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ مطلب ریکال کر رہا ہوں، تو وہ سارا ابھی بھی انہی کی چیزوں پر بیسڈ ہے جو انہوں نے مطلب چھوڑی ہوئی ہیں، جو بنائی ہوئی ہیں انہی کی ایکٹس وغیرہ. اچھا، لیکن اگر کوئی بندہ بیرسٹر بننا چاہے تو کیا یو کے علاوہ اور بھی آپشن ہیں، یو ایس اے یا کسی اور جگہ سے بھی جا کے وہ بیرسٹر بن سکتے ہیں؟ وہاں پہ ابھی جیسے امریکہ ہو گیا یا ادھر ٹائٹلز ڈفرینٹ ہیں، اٹارنی ہو گیا یا اس طرح کا، تو ادھر وہ اٹارنی کہتے ہیں. تو ابھی بیرسٹر کا جو خاص وہ ٹائٹل ہے نا وہ ایک الگ، وہ یہیں سے ہے، وہ یہیں سے ہے. اور اچھا پاکستان کے اندر فار ایگزامپل کہ کوئی بندہ یو کے علاوہ کسی دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے اور اپنی یہ لا کی ڈگری کو مکمل کرتا ہے، تو جس طرح آپ نے کہا کہ ٹائٹلز ڈیفرنٹ ہے، یہاں پر تو یہ ہے نا کہ اگر آپ نے لا نہیں بھی کیا تو کنورژن کورسز آپ کر لیں اور بار لا کر لیں اور پھر آپ جا پریکٹس جا کے پاکستان کر سکتے ہیں. کیا دوسرے ممالک کے اندر بھی اس طرح کا ہے؟ میں تھوڑا سا اس لیے کہ ناظرین کی دلچسپی بہت سارے ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹ یقیناً یہ دیکھ رہے ہوں، تو اگر کسی کے پاس کوئی ایسا موقع ہو کہ وہ یو کے علاوہ بھی کسی ملک کے اندر جا کر پڑھنا چاہے تو اس فیلڈ کے اندر، تو وہ کیسے اس کو کیری کر سکتے ہیں؟ نہیں، لا کی تو آبویسلی اور بھی بڑے ادارے ہیں باقی ملک میں بھی ہیں جو لا اچھا کرواتے ہیں. اگر آپ صرف بیرسٹر بننا چاہتے ہیں اور ٹائٹل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو یو کے اس کے لیے. اور ناظرین دیکھیں یہ یو کے کا خاصہ ہے کہ اف یو وانٹ بی اے بیرسٹر کسی بھی زندگی کے، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں آپ کبھی بھی بیرسٹر بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ کچھ کورسز ہیں وہ پھر آپ کو کرنے پڑتے ہیں اگر آپ کا لا کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو. اس میں کیوں جی فیوچر بیرسٹر صاحب آئی ایم رائٹ؟ ایک چیز ہے کہ کینیڈا جو ہے، کینیڈا میں کچھ کنورژن کورسز ہوتے ہیں، وہ آپ کی ڈگری کو انالیسس کرتے ہیں، اسسٹ کرتے ہیں آپ کو. اس کے بعد کچھ ایگزام آپ آن لائن بیٹھ کے اپنے کنٹری سے بھی دے سکتے ہیں، وہاں جا کے بھی دے سکتے ہیں. پھر ایک خاص سیشن ہوتا ہے، آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کینیڈین بیرسٹر ہو جاتے ہیں. ٹیگ وہ بھی دیتے ہیں کینیڈین بیرسٹر کا. لیکن یہ جو بیرسٹر مشہور ہے یا جو یہ ٹیگ ہے نا، جیسے انہوں نے کہا کہ اپنی اپنی ایک قسم کی ٹرمینالوجیز ہیں، پاکستان کے اندر ایڈوکیٹ ہے، امریکہ کے اندر اٹارنیز ہیں یا ایڈوکیٹس ہیں، برطانیہ کا یہ خاصہ ہے کہ یہاں کے بیرسٹرز مشہور ہیں. لیکن کینیڈا نے بھی اب اپنا ایک پروگرام شروع کیا ہے. دیکھنے والے ناظرین اگر کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو کینیڈین بیرسٹر نہیں، یہ صاحب نے آپ نے جو ہے نا کینیڈین بیرسٹر بن سکتے ہیں. ایجوکیشنل کنسلٹنسی وہ سسٹم بھی شروع کر دیا کہ لوگ آپ نہیں، لیکن بہرحال بیرسٹر صاحب موجود ہیں یہاں پر. ناظرین حمزہ بھی ہے، آپ لوگ جو اگر بار کرنا چاہتے ہیں، بار لا کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات کہ اس وقت آپ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جو اسٹوڈیو کا نمبر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کال کرنا چاہیں اور کچھ ایڈوائز لینا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے. اچھا ابھی آتے ہیں بیرسٹر صاحب آپ کے سبجیکٹ کی طرف. جی مجھے تو معلوم ہے لیکن آپ خود ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے کس سبجیکٹ کے اندر لا کیا تھا پاکستان میں، اور پھر اس کو کس طرح آپ نے کیری آن کیا یہاں پر؟ نہیں، پاکستان میں تو جنیرک 5 اچھا سال کا، وہ جنرل یا وہاں ہے، کوئی اسپیسیفکیشن تو میرا خیال ہے شاید نہیں ہوتی ہے. نہیں ہوتی اس میں. وہ آپ لا کو آپ نے کرنا ہوتا سارے ہے. لاز پڑھاتے ہیں، صحیح ہے. وہ آپ کی ایک بیس بناتے ہیں. پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن آپ ماسٹرس میں کرتے ہیں. تو میں نے جو کی وہ میری فراڈ اینڈ فائنینشیل کرائمز میں تھی. رائٹ جی، فراڈ اینڈ فائنینشیل کرائمز. جی. اور آپ کا تعلق، ہم سب کا تعلق پاکستان سے ہے، تو آپ نے یہ کیا سوچ سمجھ کر کیا تھا؟ اچھا اس ٹائم جب میں یہ کر رہا تھا 2018 کی بات ہے، جب میں یہ باہر آنے کا سوچ رہا تھا، تو اس ٹائم یہ نا پناما آیا تھا اور بڑا چل رہا تھا یہ کرپشن اور یہ اس طرح کے کیسز وغیرہ. وہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے.
تو اس ٹائم یہ بڑا ماحول بنا ہوا تھا، تو میں اب اس ٹائم باہر کے ایڈمیشن کی دیکھ رہا تھا کہ مجھے کس فیلڈ میں جانا چاہیے. تو اس وقت جب میں نے دیکھا تو یہ کارپوریٹ ہو گیا، کمرشل لا ہو گیا، اس طرح کی یہ مجھے خاصا اٹریکٹ نہیں کر رہے تھے. اور میں نے پاکستان میں وہاں پہ کی بھی کرمنل پریکٹس کی تھی وہاں پہ جتنا عرصہ میں نے کام کیا تھا. تو مجھے اس لیے پھر وہ کرائم میں ہی آگے جانے کا شوق ہو رہا تھا، کرمنل لا میں. تو اس میں پھر جب میں نے دیکھا کہ اور وہ ماحول ایسا بنا ہوا تھا پولیٹیکل کہ مجھے سمجھ آئی یہ فائنینشیل کرائم اچھی فیلڈ ہے اور اسکوپ بھی ہے، اور پاکستان اس وقت فیٹف پہ بھی تھا. صحیح، بالکل. تو ایشوز بھی ہیں، اسکوپ بھی ہے. اور میں نے دیکھا ریسرچ کی کہ کچھ زیادہ لوگوں نے اس فیلڈ میں آگے کوئی کام نہیں کیا ہوا پاکستان میں. I don't know about this. لیکن اگر چلے فرسٹ ون نہیں بھی تو لیکن ابتدائی لوگ جو ہیں ان میں تو ہوگا. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا فیٹف کی، دیکھیں یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ویسے وہ تھوڑا سا محظوظ ہونے کے لیے لائٹر موڈ میں تو ہم تھوڑی بہت بات کرتے ہیں پاکستان کی، لیکن ایز اے کنٹری بھی آپ کو بہت ساری جگہوں پر ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پر آپ نے جب اپنا کیس لڑنا ہوتا ہے، مقدمہ لڑنا ہوتا ہے انٹرنیشنلی، تو پھر آپ کو ظاہر ہے ایسے ہی وکلاء کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے کہ آپ کو انٹرنیشنل فورمز پہ ہماری ریپرزنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. اس وجہ سے میں نے ایک لاہور میں ایک ادارے کا کو فاؤنڈر ہوں میں. اس میں ہم نے شروع کیا وائٹ کالر کرائم ریسرچ سوسائٹی. اس کا مجھے اس لیے احساس ہوا کہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہم کیمبرج میں گئے تھے. یہاں پہ 8 دن کا ایک سمپوزیم ہوتا ہے، اکنامک کرائم سمپوزیم ہوتا ہے. اس 39 سمپوزیم تھا جب میں گیا وہاں پہ. تو اس میں آپ 80+ کنٹریز کے لوگ آئے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ فائنینشیل کرائم ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور اس میں جو پینلسٹ ہوتے ہیں وہ لائک اب میں جن سے ملا IMF کا ڈائریکٹر ہے یا ورلڈ بینک کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کے اداروں کے وہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ، وہ ڈسکشنز کرتے ہیں. اور ڈفرینٹ کنٹریز کے جو آفیشلز ہوتے ہیں یا ادھر کے جو فیلڈ ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وہاں پہ. ڈبیٹس ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ کیسے ایک ملک ان چیزوں میں سے نکل سکتا ہے. فیٹف کے مسائل ہیں جو بھی ابھی 33 انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں. ابھی ان کے اوپر صرف لیجسلیشن ہوئی ہے، ان کا کام کرنا، انفورسمنٹ کرنا، یہ الگ پورا ہے، وہ پورا ایک الگ کام ہے. وہاں پہ میں تو وہاں پہ ایز اے والنٹیئر گیا تھا. وہاں پہ جو ٹیم آرگنائز کر رہی تھی سیکریٹریٹ میں اس کا ممبر تھا. بٹ میرے لیے بڑا شاکنگ یہ تھا کہ 80+ کنٹریز کے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے جو فائنینشیل کرائم اور ان ایشوز پہ کام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. پاکستان کا کوئی بھی نہیں تھا. تو کسی کو تو ضرورت ہے پاکستان کا فیس ہونے کی. اور کیمبرج کا وہ پلیٹ فارم بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور سب سے بڑا اس وقت فائنینشیل کرائم کے اوپر اگر پلیٹ فارم ہے جو کام کر رہا ہے وہ ہے. تو تب مجھے احساس ہوا کہ پاکستان میں اس فیلڈ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہوں جو ڈیڈیکیٹڈ اس فیلڈ میں کام کریں اور اس طرح انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان کو ریپرزینٹ کریں، اس کا کیس رکھیں. اور کچھ نہیں ہے تو وہاں جاتے ہیں آپ ڈفرینٹ لوگوں سے کہ باقی دنیا کیسے کام کر رہی ہے، ان ایشوز کو کیسے ڈیل کر رہی ہے، آپ وہ لے کے جا سکتے ہیں واپس اپنی. اب دیکھنا یہ ایشوز بہت سارے ممالک کے اندر ہیں. ایون جتنے اگر ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پر بھی فائنینشیل کرائمز تو ہوتے ہیں. اب بہت ساری ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر سیریز بنی پڑی ہیں کہ کس طرح USA یا دیگر ممالک کے اندر جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور پھر کس طرح ان کو ایجنسیز ٹیکل ڈاؤن کرتی ہیں. تو بالکل اس کے اندر ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے کہ آپ جیسے نوجوان اس کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ ایک نسل نو تو نہیں کہوں گا، آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں ذرا، لیکن ایک ایسے افراد کی بھی رہنمائی کر رہے ہیں کہ جو اس میدان کے اندر آنا چاہتے ہیں. تو حمزہ آپ کی انسپائریشن کیا ہے کہ آپ نے شریعہ اینڈ لا جو ہے کیا اسلامی یونیورسٹی سے، اور ابھی آپ بھی جو ہے اسی سبجیکٹ کے اندر اپنا ماسٹر کر رہے ہیں لا کا. تو کیا یہ ان کے ساتھ پرسنل ایک دوستی کی بنیاد تھی یا آپ نے بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کہا کہ نہیں بھائی ہم نے بھی اس چیز کے اندر آنا ہے اور اپنے ملک کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے اور جو اس کے اندر مختلف چیزیں ہو رہی ہیں ان کو بھی ٹیکل ڈاؤن کرنا ہے؟ اصل میں رضوان بھائی، میں جب 5th کلاس میں تھا تو میں نے شریعہ اینڈ لا کا سارا سیلیبس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا تھا اسلامک یونیورسٹی کا. تو مجھے اس وقت سے میں یہ اورینٹڈ تھا اس کی طرف کہ میں نے شریعہ اینڈ لا میں جانا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب کے ماموں تھے، وہ سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس بھی ریٹائرڈ تھے. پھر انہوں نے پریکٹس تو خیر اتنی زیادہ نہیں کی، ان دنوں جج جو ہیں وہ کم پریکٹس پہ بھی لگ جایا کرتے تھے، پرانی بات ہے. لیکن وہ بہت علمی آدمی تھے، ان کا LLM تھا، شریعہ اینڈ لا تھا. تو میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے نا کمپیریٹیو لا کو بہت سیکھا بچپن سے ہی. تو سمجھیں کہ میری ایک لاشعور کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی.
تو جب میں بڑا ہوا، حالانکہ والد صاحب بڑے مخالف تھے میرے کہ وکیل نہیں بننا، ہماری فیملی میں کوئی وکیل نہیں تھا. میں نے ان سے کہا کہ میں وکیل بنوں نہ بنوں، میں قانون کا ایک تقابلی جائزہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ قانون ہے کیا، اور اس کی کمپیریٹو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے پھر میں نے صرف ایک یونیورسٹی کا انتخاب کیا، صرف ایک فیکلٹی کے اندر ٹیسٹ دیا اور اسی کے اندر گیا اور وہیں سے ڈگری کی. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے میں نے پھر شرع اینڈ لاء کے اندر اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. اس کے بعد میں چونکہ بارٹ لاء کرنا تھا، میرا ایک ایم تھا یہ، تو حسیب بھائی سے بھی رابطے میں تھا، مختلف اور لوگوں سے بھی. تو کارپوریٹ لاء کی طرف میرا بہت رجحان تھا، کمرشل لاء کی طرف. تو دنیا اس وقت لاء کے اندر اتنی آگے نکل گئی ہے، پاکستان کے اندر ابھی بھی وہی رجحان ہے کہ آپ کمرشل کی طرف جاتے ہیں یا کارپوریٹ کی طرف، یا زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل لاء ہوتا ہے یا انٹرنیشنل بزنس لاء ہوتا ہے. تو پھر ہم نے اس کو بہت سوچنے کے بعد، میرا جتنا سروے ہے اس پہ یا میں نے جتنا دیکھا ہے، حسیب بھائی شاید اس کو سیکنڈ کریں یا نہ کریں، مجھے فراڈ اینڈ فائنینشیل کرائم میں ابھی تک پاکستان کے اندر کوئی ایکسپرٹ نہیں ملا. ایف بی آر اور ایف آئی اے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی ڈگریز بھی اس کے اندر نہیں ہے، وہ ایکسپرٹس نہیں ہیں اس فیلڈ کے. یہ میری اس پہ اچھی خاصی اسٹڈیز ہیں. پھر جب میں اس فیلڈ کی طرف آنا چاہ رہا تھا، تو آپ نے جیسے ڈیولپ کنٹریز کی بات کی، تو میں نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک اس وقت ٹاپ رینک کنٹری کی میرے پاس ایک ایسی اسٹڈیز ہیں، اور ایک ایسا بینک جو دنیا کی شاید ہر ملک کے اندر ہے، وہ اتنی بری طرح کمپرومائز ہوا فائنینشیل کرائم کے اندر کہ شاید قیامت تک بھی ایسی ایگزامپل نہ ملے. تو وہ بہت بڑا اسکیم تھا. آ جائیں گے لوگ اس طرح کی ایگزامپل بنانے میں، فکر نہ اور کریں. پاکستان کے اندر بڑے بڑے بینکس جو ہیں اور آپ وہ لوگ ان کو compromise جو ہے نا کریک ڈاؤن کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ہم نے سوچا کہ چونکہ پاکستان اس چیز سے متاثر بھی بہت ہے، اب آپ دیکھیں نئے نئے اسکیمز آتے ہیں، کبھی وہ کرپٹو کرنسی کی لبادے میں آتے ہیں، کبھی وہ کس چیز میں آتے ہیں. تو یہ جو فائنینشیل کرائم ہے اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، یہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے آپ کو ایک اسپیسیفک اسٹڈیز کی ضرورت ہے. تو اس لیے اس کو پھر ہم نے رکھا اور اس کے اندر یعنی اسپیشل دیکھیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس اٹھے اور جناب ہم ماسٹر کرنے چلے گئے اور ساتھ میں، تو وہ ایک اس اہتمام کے ساتھ آپ نے کیا. ماشاءاللہ. ناظرین، بڑی اچھی گفتگو ہماری موجودہ بیرسٹر اور فیوچر کے جو بیرسٹر ہیں ان کے ساتھ چل رہی ہے. آپ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ہم ایک مختصر بریک کی طرف بھی جائیں گے 1-2 منٹ کے اندر. تو بیرسٹر صاحب، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ یہاں پر چیزیں اسٹیبلش کرنی ہیں یا پاکستان میں، یا دونوں جگہ پر؟ دونوں جگہ پر. دونوں جگہ اس کی پر. وجہ یہ ہے کہ میں جو فائنینشیل کرائم میں بھی آگے جو فردر ہر فیلڈ کے اندر فردر بھی کچھ اسپیشلائزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، تو فردر آگے جو میرا فائنینشیل کرائم میں آگے کام کرنے کا ارادہ ہے وہ ایسٹ ریکوری کے اوپر ہے. صحیح ہے. ایسٹ ریکوری جو کرمنلز اپنے وہ اثاثے جو کہ انہوں نے کرپشن کر کے یا کوئی بھی جرم کر کے انہوں نے جو اثاثے اپنے بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو انجوائے نہیں کرنے دینے. یہ ایک میرا یہ مقصد ہے کہ ایسٹ ریکوری کا جو اصل پرپز وہ ہوتا ہے کہ وہ اثاثے جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے ملک میں نہیں رکھتے، وہ کبھی بھی وہ ہمیشہ کراس بارڈر ہوتے ہیں. تو اس لیے کراس بارڈر کام کرنا میرے جو آگے پروفیشنل جو میرا مقصد ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. فیوچر کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ریکوری یونٹ کے سربراہ کے طور پر جناب ہم بیرسٹر صاحب کو دیکھ سکتے ہیں. ناظرین، رحمت رمضان کے حوالے سے اس پروگرام کے اندر گفتگو ہماری ابھی تک اس سیگمنٹ میں ذرا کم ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کے اندر ہم رمضان المبارک کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. بیرسٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا رمضان کیسے گزرتا تھا پاکستان کے اندر، بچپن کے روزے، بڑوں کے ساتھ ان کی شرارتیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور بڑا زبردست سبجیکٹ جو تھا اس حوالے سے یہ گفتگو جاری تھی. ہم ایک مختصر سی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مختصر سی بریک کے بعد پروگرام رحمت رمضان کے اندر میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارے مہمان جو ہیں وہ ماشاءاللہ لا کے طالب علم ہیں، اور اس حوالے سے ہماری ان کے ساتھ گفتگو جاری تھی. اس پر ہم مزید ڈسکشن کریں گے، لیکن اب جو رحمت رمضان جو اس پروگرام کا سلوگن ہے، جو اس کا ٹائٹل ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس ماہ مقدس کی رحمتیں کیسے سمیٹیں. تو بیرسٹر صاحب، آپ ظاہر ہے یہاں پر تعلیم میں، جاب میں مصروف ہیں، رمضان کا مہینہ آپ یہاں پر گزار رہے ہیں. پاکستان میں تو جتنا مرضی کریں، بندہ کہتا ہے رات کو تراویح میں سب دوستوں نے اکٹھے ہونا ہے، جی گھر والوں نے اکٹھے ہونا ہے، فجر کی نماز اکٹھے پڑھنی ہے. تو یہاں پر معمولات کیا ہیں؟ کس طرح آپ نے رمضان کی رحمتوں کو سمیٹا ہے؟
جی زیادہ تو رمضان میں تو بندہ کہتے ہیں جو کچھ کرے وہ عبادت ہی ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے. تو باقی یہ کہ زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ پڑھنے کی مجھے ریڈنگ کی شوق ہے، تو اس لیے جب میرا رمضان آتا ہے تو میرا جو ریڈنگ کا رجحان ہے وہ ذرا اسلامی چیزوں کے اوپر زیادہ ریسرچ کا رجحان میرا چل پڑتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی آگاہی بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بہت ہی اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں، لیکن میں ایک رائے دینا چاہتی ہوں آپ کے مہمانوں کو کہ ہمارے پاس ایک اتنی روشن اور اتنی اچھی مثال قائد اعظم کی ہے کہ یہاں سے وہ پڑھ کے گئے تو انہوں نے کس طرح کا ریولیوشن لایا. اور اگر آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے دین کے لیے بھی کام کرتے ہیں تو خود بخود دنیا بھی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے آج کل زیادہ تر جو فلی کوالیفائڈ جب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی دنیا. ہمارے بحیثیت ایک لیڈر قائد اعظم دنیا بھی حاصل کی، دین بھی حاصل کیا، اور لوگوں کے دلوں میں آج تک our heart swells with pride till now, and we get tears in our eyes when we remember him, the way he sacrificed. and اللہ ہمارا مشن جو ہے وہ ایک گڈ کاز کے لیے ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے ماشاءاللہ. آپ کا بہت زبردست میسج تھا کہ ہمارا جو پیغام ہے وہ گڈ کاز کے لیے ہونا چاہیے. اور برسٹر صاحب یقیناً جب میں نے آپ سے بات کی تو آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں کہ بنیادی طور پر یہ فائنینشیل کرائمز یا فراڈ ہے کیا چیز. تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ پیغام بھی رکھیں. اور اس وقت اسلام چینل اردو پر آپ بیٹھے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ جو ہے یہ سبجیکٹ جو ہے یہ کس چیز کو ایڈریس کرتا ہے. فراڈ عمومی طور پر تو ہم تذکرہ کر لیتے ہیں نا جی، کسی نے کسی کے ساتھ فراڈ کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ فائنینشیل کرائم کی بات بھی کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پر کیا ہیں ان ٹرمز آف لا؟ سر اصل میں فراڈ اینڈ فائنینشیل کرائمس کو اگر میں تھوڑا سا وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والا اگر بات کروں تو کوئی بھی ایسا کرائم جس میں آپ کسی کے ساتھ فراڈ کر کے یا کسی کا حق مار کے اس کا پیسہ اپنے پاس اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں فائنینشیل کرائمز میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں. اب اس کا معاشرے کے اوپر جو سب سے بڑا اثر پڑتا ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ فائنینشیل کرائم وہ لوگ کرتے ہیں جو پرویلیج پوزیشنز میں ہوتے ہیں، بیوروکریسی میں ہیں یا پولیٹیشنز ہیں یا اور کسی کے پاس بھی، میں مطلب یہ ایک مثالیں دے رہا ہوں، کسی کے پاس بھی پاورفل پوزیشن جو اس کو مینوپولیٹ کر سکے اس پوزیشن کو، وہ فائنینشیل کرائم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے اداروں میں بیٹھ کے، بڑی جگہوں پہ بیٹھ کے، جہاں پہ وہ سروس کے لیے بیٹھتے ہیں، عوام کی سروس کے لیے بیٹھتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے جو ان کے پاس فنڈنگ ہے، جو بھی پیسہ موجود ہے وہ انہوں نے عوام کے اوپر خرچ کرنا ہے، وہ اس کو مینوپولیٹ کر کے اپنی جیب میں جب بھرنے لگ جاتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جو کسی کی بچوں کی ہیلتھ کے اوپر لگنا تھا یا ایجوکیشن کے اوپر لگنا تھا یا اور بڑے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو بڑے مسائل ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ، وہ پیسے سارے وہ پرسنل گینز کے لیے اپنی عیاشیوں میں لوگوں کے لگ جاتے ہیں. یہ ایک سب سے بڑا نقصان ہے. اور اس کی وجہ سے ہماری ڈیموکریسی بھی افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ بندہ بھوکا ہوگا، اس کی بیسک ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو وہ ووٹ بھی کھل کے نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ غلام ہے، بھوکا ہے. اس کو تو جو روٹی دے گا وہ اس کو ووٹ دے گا، جو اس کی ضروریات، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں ایک آئیڈیا کی بات کر رہا ہوں، پرسن اسپیسیفک کی بات نہیں کر رہا. تو اس میں جو بھی بندہ اس کا وہ ضرورت مند ہوگا، کیونکہ اور اس کی ضرورت جہاں سے پوری ہونی تھی وہ پیسے چوری ہو گئے. اب جو بندہ اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے وہ اس کو ووٹ دے رہا ہے. اس سے ہماری جمہوریت بھی نقصان میں ہو رہی ہے، اس سے اور پورے معاشرے کو طور پر بحثیت معاشرہ پھر ہم اس میں نقصان میں جاتے ہیں. ایک اور کویسچن ہے وہ میں آپ سے پوچھوں گا. جی حمزہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہماری بہن نے بات کی کہ دنیا بھی مل جاتی ہے اور دین کو رکھنا چاہیے تو دنیا، اور اس پہ معاشرے پہ امپیکٹ کیا ہے. بیرسٹر صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا. تو مجھے مائیکل ہارٹ کی کتاب یاد آ گئی، دی 100، دنیا کے 100 عظیم شخصیات، جو اس نے ایک لسٹ بنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلے نمبر پہ لکھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانیت کا پہلا فائنینشیل کرائم رسول اللہ نے جب سود کی روک تھام کا حکم دیا تو اس دن ختم ہوا تھا. تو ہمیں تو وہاں سے یہ سبق ملتا ہے. تو بحیثیت مسلمان بھی اور پھر ایک لاء کے اسٹوڈنٹ کے بھی، بلکہ بحیثیت انسان بھی،
ہمیں ان سارے کرائمز کی روک تھام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور اسی سے بالکل ریلیونٹ کویسچن یہ ہے کہ ایک عام فرد جو ہے وہ ان سے کیسے بچ سکتا ہے, اور دوسرا اس کی اگر زد میں آتا ہے تو اس کے اوپر اثر کس طرح سے پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, میرے خیال سے تو میں نے ایک ادارے کی بات کی جس کا ہمارا انیشیٹو تھا. اس میں ہم سب سے پہلا ہمارا جو گول ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس پھیلانے کا گول ہے کہ ہم پہلے اس معاشرے میں اس بات کو تو عام کریں کہ یہ فائنینشیل کرائم ہے کیا چیز, اور یہ کوئی چیز بھی ہے, یہ کوئی چیز بھی ہے. پہلی یعنی لوگوں کو پتا تو چلے کہ کچھ یہ کرائم ہے. اور دوسری سب سے بڑا, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائنینشیل کرائم بڑے اداروں میں ہو رہا ہے یا بڑے بزنسز میں ہو رہا ہے, جس کا تعلق میرے سے نہیں ہے. وہ بڑی چوری کا تعلق ڈائریکٹلی مجھ پہ امپیکٹ نہیں ہے. لوگوں کو اس بات کو سمجھانا ہے کہ یہ جو بڑے کرائمز اداروں میں ہو رہے ہیں یا ادارے کمزور ہو رہے ہیں یا جو بھی کرپشن ہو رہی ہے, اس کا ایفیکٹ آخری انسان تک جاتا ہے جو کہ اس معاشرے کا ایسا ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو اسپینڈ ہونے والے ریسورسز ہیں, جو فنڈنگ ہے, وہ اس سے چھینی جا رہی ہیں. پہلا تو اس کا سب سے ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہو. دوسرا پھر ہم نے اوبیسلی اویئرنیس کے بعد ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس چیز سے لڑنا ہے, اور جن لوگوں سے لڑنا ہے وہ سب سے پہلے تو پاورفل لوگ ہیں, کیونکہ جو پاورفل لوگ ہی ہیں جو فائنینشیل کرائم کرتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے اور پوزیشن میں ہر جو بھی پاورفل پوزیشنز ہیں اس پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں تو مطلب ہم بہت سارے لوگ, جب میں نے یہ فیلڈ چنی, میری اکثر ڈسکشنز ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب بڑی مایوسی سی پائی جاتی ہے اس فیلڈ کے حوالے سے کہ مطلب آپ کیا کریں گے اس کرپشن سسٹم. میرا خیال ہے شاید لوگوں کو بھی بہت زیادہ اس لحاظ سے اویئرنیس بھی نہیں ہے نا اس فیلڈ کی. اور دوسرا وہی بات آ جاتی ہے کہ جب وہ طاقتور حلقے سامنے آتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کیسے لڑیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی سے اپنا جو ہے اس کو چھوڑیں اور کسی اور جگہ پر چلے جائیں. عمومی طور پر جی مشورہ ایسا ہوتا ہے. ہاں, مشورہ ایسا ہوتا ہے. اس کی بہت کمی ہے. اب آئی پی ایل پاکستان میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ لا جو ہے یہ ابھی ریسنٹ انٹروڈیوس ہوا ہے, ادارے بھی بنے اس پہ, حالیہ وہ اس پہ ادارہ بھی بنا اور اب اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. جبکہ مغرب کے اندر آئی پی ایل کا پہلا جو کیس ہے سالمن ورسز سالمن کیس, وہ 1600 میں رپورٹ ہو گیا تھا. یہ تو لا کے اندر بڑا مشہور کیس بھی ہے, اس کی تو ایگزامپل بھی دی جاتی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم ابھی آگے, بلکہ قطع کلام آپ وہ بات کا وہ یہ سالمن ورسز سالمن ایسے بات کی نا ہم نے, تو وہ جو ٹیچر پڑھا, ہم نے کچھ تھوڑے سے لیے تھے لیکچر, تو وہ پڑھا رہا تھا, ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے کا ایک بندہ, ایک واپس کے اندر ہی ان کا جو ہے نا وہ سلسلہ چل رہا ہے. کمپنی کا کیس تھا, ایک ہی بندے کی کمپنی تھی. اچھا, اس میں ہم اور بھی چلیں, لا کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے باتیں کی, لیکن کچھ رمضان کی باتیں ہو جائیں, کچھ بچپن کی باتیں ہو جائیں. کوئی یاد ہے آپ کو پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ میں 4تھی یا 5ویں جماعت میں تھا, مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے. تو میں نے پراپرلی اپنا ایک روزہ رکھا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ میرے چاچا جو ہیں انہوں نے مجھے انکریج کیا, انہوں نے کہا میں تمہارے لیے بہت ساری چیزیں لے کے آؤں گا. اچھا. اور وہ اسپیشلی پھر میں بڑی مشکل سے روزہ رکھا, اور انہوں نے مجھے وہ پھر لے کے گئے, اور میری جو بھی من پسند چیزیں ہوتی ہیں بازار سے, بچے مجھے اب یاد تو نہیں ہے ایگزیکٹلی, بٹ جلیبیاں اس میں تھی, اتنا مجھے یاد ہے. تو وہ پھر انہوں نے میرے لیے ساتھ لے کے آئے, تو یہ ایک اچھی یاد ہے میرے لیے. اور جی رائٹ. اچھا, کبھی آپ نے, آپ کے جو علاقہ ہے, چونکہ آپ دونوں کا ایک ہی ہے علاقہ, پاکستان کا مانسیرا, بڑا خوبصورت ماشاءاللہ شہر ہے, بڑا پیارا شہر ہے, بڑے اللہ تعالیٰ کے بڑے رنگ ہیں وہاں پر. جو ہم وہاں سے گزر کے جاتے ہیں تو ہمیں جناب ناردن ایریاز اور سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پہاڑی. تو کیا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو وہاں پر عمومی طور پر, دیکھیں پورے پاکستان کا ایک مزاج تو ہے, کسی بھی اسلامی ملک کا ایک مزاج ہے, لیکن ہر علاقے کا بھی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. بزرگ افراد جو ہے اکٹھے ہو جانا مسجد کے اندر, تراویح میں ویسے محفلیں لگ جانا, یا ڈیروں کے اندر, یا چائے خانے جانا شام کو بھرپور. تو آپ کے علاقے کا مزاج کیا ہے؟ اب یہ سوال دونوں سے ہی ہے, رمضان کے اندر خاص طور پر. رمضان میں اب ہمارا جو گاؤں ہے اس میں مجھے جو زیادہ چیز رمضان میں جو مجھے ایک دم سے یاد آئی وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے, مطلب ہمارے گھر جو افطاری بنی ہے, ہم وہ پلیٹ میں ڈال کے جو بھی تھوڑا وہ کسی کے گھر بھیج دیں گے, وہ ان پلیٹوں میں اپنی طرف سے
کچھ چیزیں آپ کی ڈال کے طرف بھیج بھیج دیں تو وہ سب کی افطاری سب میں شیئر ہو جاتی ہے. ماشاء یہ ایک بڑا اچھا پہلو لگتا ہے. جی حمزہ یہ سب سے خوبصورت پہلو ہمارے علاقے کا یہ ہے. آپ نے تو ابھی پک کیا ان سے. نہیں, مجھے جو اپنی یادیں ہیں جو ہمارے علاقے کی, جب رمضان آتا تھا اس میں جو سب سے زیادہ جو ایک وائب کریٹ ہوتی تھی نا, وہ تراویح کے ٹائم کی ہوتی تھی. افطاری کے بعد دوستوں کا جمع ہونا مسجد کے باہر, پھر کزنس کا جمع ہو جانا, پھر افطاری کے بعد ایک دوسرے کے گھروں پہ جانا, کیونکہ روزے میں تو وہاں ایک عجیب سا اچھا رمضان میں ہمارے یہاں یہ ہے روزے میں کہ جیسے دنیا و مافیا سے بس آزاد ہو کے سو جانا ہے. صحیح ہے. تو یہ بھی ایک ہے, حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہاں ہم نے دیکھا ہے یہاں کی زندگی میں ایسا نہیں تو ہے, ریگولر چیزیں بھی چل رہی ہیں اور رمضان بھی چل رہا ہے. تو بریسٹر صاحب کبھی آپ نے تراویحیں پڑھنے گئے ہوں اور واپسی پر آپ جب مکمل کر لی تراویحیں اور جانے لگے مسجد میں اور دیکھا کہ آپ کی چپل یا شوز وغیرہ جو تھے وہ آپ نے ایسے ہی رینڈملی رکھے تھے لیکن بعد میں وہ بالکل سیدھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن سیدھے پڑنے کے ساتھ ساتھ اس میں پانی بھی پڑا ہوا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا واقعہ تو نہیں ہوا مگر غائب ضرور ہوئے. وہ اچھا غائب ہوئے ہیں. وہ محلے کی مسجد سے نہیں, وہ جب ہم کیڈٹ کالج میں پڑھتے ہوتے تھے تو 6 سال ہم نے وہاں پہ لگائے, تو وہاں پہ اکثر یہ واقعہ پیش شرارتی طور پہ یہ واقعہ اکثر پیش آ جاتا ہے کہ وہاں پہ چپل جو لے کے جاتے تھے تو وہ ہوتے نہیں تھے, تو وہ ایک عجیب سا سائیکل چل پڑتا تھا. اب جیسے میں آیا ہوں تو میرے چپل نہیں ہے, تو اب میں دیکھوں چپل کوئی نہیں ہے, اب ننگے پاؤں تو جایا نہیں جا سکتا, میں کسی کے پہن کے چلا گیا, وہ میرا کوئی پیچھے آئے گا جس کے میں پہن کے چلا گیا ہوں اس کے پہن کے. یہ ایک عجیب سا سائیکل, ایک بندے کی اس چپل کسی کے لینے سے وہ پورا ایک عجیب سا سائیکل چل پڑتا ہے, اور آخر میں کسی کے پاس کسی کے چپل اپنے نہیں ہوتے, جو پہن گئے تھے سب مختلف چپل پہن کے چلے جاتے ہیں ایسے. اچھا ویسے ماشاءاللہ پاکستان میں بھی یا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جہاں پر یہ ہے, وہاں رمضان کی بڑی ایک جو ہے نا خوشبو سی پھیل جاتی ہے کہ لوگ افطار میں اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر افطاریاں کرنا اور سحری کے اندر بھی. اچھا عمومی طور پر ہم کہتے ہیں جی آپ کی جو ہے نا افطاری ہے ہمارے طرف, یا آپ لوگ خود کرتے ہیں جی آپ لوگ آئیں گے ہماری طرف افطار, کبھی آپ کو یہ بھی دعوت ملی ہے کہ بھائی آپ نے سحری ہماری طرف کرنی ہے؟ یہ دوستوں میں ملی ہے مگر مجھے ایسے فیملی, ہاں ہاسٹل میں دوستوں میں مجھے یہ چیز یاد آ رہی ہے. مجھے فیملی میں یہ چیز کبھی یاد نہیں اب پڑ رہی کہ سحری پہ کسی نے انوائٹ کیا, ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہے میرے لیے بھی. کیوں آپ نہیں فیملی کا تو نہیں یاد, ہاسٹل میں ہوتا تھا کہ دوست کہتا تھا کہ آج فلاں جگہ میری طرف سے سحری ہے, گھروں میں تو نہیں یاد کہ. رائٹ. اچھا ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے, آپ لوگ تو چونکہ ابھی حمزہ آپ تو ریسنٹلی پاکستان سے آئے ہیں, آپ کو بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا, کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بہت سارے افراد ریسٹورنٹس کے اندر یا باہر جا کر اب سحریاں کر رہے ہیں, یا افطاری کا چلے پہلے تھوڑا بہت تھا لیکن سحریاں بھی اب باہر جا کے کر رہے ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے رمضان المبارک کی وہ روح جو ہے تھوڑی سی متاثر ہوتی ہے, یا اٹس اوکے ود دا فلو سین ہے؟ میرے خیال سے یہ کوئی مٹیریلزم جو ہے نا تھوڑی سی وہ ذرا زیادہ پھیل گئی ہے, اور یہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک رجحان بھی ہوتا ہے ذرا ٹرینڈی ہونا, ٹھیک ہے, اور ہر کوئی یہ دکھا رہا ہے کہ میں جا کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا ہوں, پھر کھانے کی تصویریں لگانا, وہ کہ یہ ایک عجیب سا مقابلہ بھی چل پڑا ہے. مجھے تو اس میں ایسا پہلو نظر آتا ہے, آئی ڈونٹ نو. آپ کا کیا اس میں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے رمضان کو صرف ایک کسٹم بنا لیا ہے, اور اس کسٹم کے اندر ہم ہر سال اپنے سے کچھ نہ کچھ چیزیں ایڈ بھی کرتے ہیں, اس کی روح جو ہے وہ آہستہ آہستہ مرتی جا رہی ہے. ویسے جو آپ نے بریسٹر صاحب بات کی کہ لوگوں کا یہ ٹرینڈ اس طرح کا, تو آپ ایسے پرسنلی اس کو لائک کرتے ہیں؟ نہیں, میں بڑا اس کے خلاف ہوں. میں سوشل میڈیا بھی بہت کم یوز کرتا ہوں. میں نے پچھلے 1.5 سال سوشل میڈیا اپنے فون سے ڈیلیٹ رکھا ہے, ابھی تھوڑا سا پھر کر رہا ہوں, مگر اصل میں ضرورت بھی ہے یہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ دیکھیں کوئی بھی پلیٹ فارم ہے نا, اس کی ضرورت تو ہے یا پھر ضرورت بن گئی ہے ایکچولی. اگر آپ کی ضرورت نہیں بھی تھی, اب دیکھیں بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ جس کے اوپر آپ ایک لائن لکھتے ہیں تو آپ کا وہ میسج کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے, اور آپ کی پروفیشنل لائف کے لیے بھی ضروری ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہیں ہم تو کچھ پروفیشنل سائٹس ایسے ہیں کہ جس کے اوپر آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے اپنے کیریئر کے لیے, اپنی ان چیزوں کے لیے. تو میرا خیال ہے اس کا استعمال ہم نے بہت ذرا برا بنا دیا ہے, ورنہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اچھی, بلکہ یہ سوشل میڈیا کا ہی ایک کمال ہے کہ اس نے بہت ساری جگہوں پر اسلام کی ترویج کے اندر بھی بڑا بہترین کردار ادا کیا. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رمضان کیا ہوتا ہے یا افطار کیا ہے, یا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس سے یا بیت الحرام سے, مسجد نبوی سے ہمیں جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. بعض کا ٹھیک ہے لوگ اپنی وہ پرسنل وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ایک عمومی عکس بھی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ یونٹی اور اس طرح کی چیزیں اصل میں نے وہ جو ڈیلیٹ کیا تھا وہ میرا جو ایک ہیبیچول پیٹرن تھا نا, اس کو میں نے توڑنے کے لیے ڈیلیٹ کیا.
کیوں مجھے سمجھ اس بات کی ہے اور تب بھی تھی کہ اس کے بغیر بھی آپ کا گزارا نہیں ہے. معاشرے کے ساتھ آپ نے ظاہر رہنا ہے, کنیکٹ رہنا ہے, تو ایک مگر یہ ہے کہ اپنا یوزیج کو ذرا آرگنائز اگر بندہ کر لے, کیونکہ وہ کمپنیز جو ہیں سوشل میڈیا کمپنیز, ان کا تو وہ تو زیادہ سے زیادہ آپ کو انگیج ہی رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ جتنا آپ کا آن اسکرین ٹائم ہے وہ اتنا زیادہ کما رہے ہیں. ہماری اٹینشن اور ہمارا فوکس ان کے لیے پروڈکٹ ہے, کیونکہ وہ ایڈورٹیزمنٹ اس پہ ہو رہی ہیں ساری, ٹھیک ہے, وہ بیچ رہے ہیں ہماری اٹینشن, وہ بیچ رہے ہیں آگے, تو وہ تو کوشش کریں گے کہ ہماری جتنی انگیجمنٹ بڑھ سکے اور ان کے, تو مگر ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے اس سلسلے میں. آتے ہم اپنے پروگرام کے بالکل ناظرین اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. بڑا دلچسپ آج کا ماشاءاللہ یہ پروگرام ہے. اس کے اندر آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی ہمیں درکار ہوگا. آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں ای میل کے ذریعے یا ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جا کر بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو بریسٹر صاحب, ابھی آپ ماشاءاللہ اس کے اندر اپنے سبجیکٹ میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مزید اس میں اسپیشلائزیشن کی طرف بھی جانا ہے, تو وہ کون سا سیگمنٹ ہے آپ کا کہ جس کے اندر آپ نے مزید جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ غار کے اندر آپ نے گھسنا ہے وہ ایسٹ چیز نکالنے کے لیے؟ وہ تو ایسٹ ریکوری کا ہے. اچھا, ایسٹ ریکوری کا, کیونکہ اس کے نمبرز بڑے ہی ڈسٹربنگ سے ہیں. اگر ہم یو کے کا بھی اچھا اس میں ایک قطع کلام اگر, اچھا اس میں آپ صرف پاکستان کو فوکس نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو میں ایک ایگزامپل کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے یا ایون ڈیولپ کنٹریز بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک چیز کو کریک ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ افراد ہیں یا یہ گروہ ہے یا یہ ادارے ہیں, انہوں نے یہ کرائم کیا ہے, ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے, تو آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں. تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف پاکستان کے حوالے سے کریں, یا آپ کا فوکس پاکستان ہی ہے؟ میرا فوکس پاکستان ہی ہے, مگر پاکستان ابھی آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی بندہ جب سپوز کرپشن کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا سب سے پہلا پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو منی لانڈرنگ کر کے یا ہنڈی کے حوالے سے جو بھی طریقہ ہے اس کے حوالے سے وہ وہاں سے ہٹائیں پیسے, وہاں سے اس ملک سے ہٹائیں, تاکہ وہ اپروچیبل نہ ہو. جو بیسک پرپز ہوتا ہے منی لانڈرنگ کا وہ یہی ہے کہ پیسے اپروچ سے باہر نکالے جائے. وہ دوسرے کنٹریز میں ہوتے ہیں. اب جب وہ پیسہ آپ نے واپس ملک میں لے کے آنا ہے تو آپ کو دوسری ملک کی جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو فوکس میرا پاکستان ہی ہے, مگر اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل پریزنس ہونا ضروری ہے. باقی انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ آپ کا نہیں, وہ انشاءاللہ آپ کا جناب پریزنس ہم بالکل بہترین انداز میں رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام کیسر ہے, میں اسلام سے عرض کر رہا ہوں, اور میں نے ایک سوال پوچھنا تھا اگر اجازت. جی جی بالکل پوچھیے. جی میرا سوال تھا کہ میں سن رہا تھا کافی اچھی گفتگو ہو رہی ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی بھی بھائی ان میں سے ذرا تھوڑا کلیریفائی کرے, جیسے وہ سسٹر بھی کہہ رہی تھی کہ ہم سنتے ہیں کچھ لوگوں سے کہ اسلامی نظام اور جمہوری نظام یہ کافی ڈفرینٹ ہیں. تو جب اسلامی لوگوں کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسلامی نظام جو ہے وہی جمہوری نظام ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا اگر اس پر روشنی ڈالے, اس میں یعنی بنیادی فرق کیا ہے, کون سی چیز ہے جس سے ہم جو ہے وہ اس کو ڈفرنٹ اس کا انڈرسٹینڈ کر سکیں. سے بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کے سوال کا. تو حمزہ کی طرف چلیں گے, آل دو کہ یہ ایک بڑا پھر وہی وائڈ سبجیکٹ ہے, ظاہر ہے اسلامی نظام اور جمہوری نظام, لیکن آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے ذرا. بات یہ ہے کہ اتنے سے وقت کے اندر ہاں ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں اور 1 منٹ آپ کو دے رہے ہیں. اتنے وسیع موضوع کو بیان کرنا ناممکن ہے بالکل بھی. لیکن ان کا جو سوال تھا, جتنا میں یہ سمجھا ہوں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ جمہوریت الگ ہے اور اسلامی نظام سیاست الگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں مجلس مشاورت بلاتے تھے تو جمہوریت کی بنا اس وقت ڈال دی گئی تھی. اب اس پر یہ تحقیق کر لیں, اس کے بعد جو خلافت کے نظام چلے ہیں اور اس کے بعد تک ہم تک جو اسلامی نظام سیاست پہنچا ہے, اس کا بنیاد جو ہے وہ فرد کار ہے. ایک بہترین فرد جو بہترین ذہن رکھتا ہے اور کیپیبل آدمی ہے معاشرے کے اندر کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے, اس سے رائے لی جاتی ہے, کیپیبل مرد سے. تو یہی جمہوریت ہے. اور ویسے بھی ہمارا جو دین ہے, دین اسلام, وہ جمہوری رویوں کو فروغ دیتا ہے. اور ہمارے جو قومی شاعر ہے, میرا ہے غالباً انہی کا ہی شعر ہے نا, جمہوریت اور اسلام الگ نہیں ہے. صرف جمہوریت, ویسٹرن ڈیموکریسی اور اسلامک ڈیموکریسی میں ایک چھوٹا سا فرق, جو کہ پھر بہت بڑا فرق بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی میں جو لوگ کہہ دیں, ڈیسائیڈ کر دیں میجورٹی, وہ ہی فیصلہ ہے.
یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. اسلامک ڈیموکریسی یہ ہے کہ جو الٹیمیٹ پاور ہے وہ اللہ کی ہے, وہ انہوں نے اللہ نے انسانوں کو ڈیلیگیٹ کیے ہوئے, اللہ نے اپنا نائب بنایا ہوا ہے انسان کو. وہ جو ڈیلیگیٹڈ پاورز ہیں ان میں انسان اپنا مشاورت سے بھی کہیں کمپیٹیبلٹی آ جاتی ہے, اور وہ اللہ کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا. وہ قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر رہ کے جو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے اس کا فیصلہ جمہوریت سے اپنا کریں, یہ اسلام. لیکن اس میں انٹلیکچوئل مائنورٹی کو ملحوظ خاطر رکھ کے. رائٹ. ظاہر ہے کسی بھی صورت پر کسی انسان کے لیے یہ بات جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ وہ حدود اللہ کو جو ہے وہ تجاوز کرے, اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائنز ڈرا کی ہیں اس کو تجاوز کرے. بریسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور آئی وڈ لائک ٹو سے فیوچر بریسٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ دونوں مہمانوں نے آج ہمارے پروگرام کو جو ہے رونق بخشی, اور ناظرین بڑی زبردست گفتگو تھی, اور بہترین انداز کے ساتھ دونوں جو میرے مہمان تھے انہوں نے آپ کے سامنے اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے بات رکھی اور رمضان کے حوالے سے بھی بات رکھی. انشاءاللہ العزیز یہ پروگراموں کا سلسلہ جاری رہے گا, پھر کسی وقت نئے پروگرام کے ساتھ شامل ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.